ترجمہ قادیانیوں نے چھاپا، اس کا نام رکھا جامع صغیر، اس جو ترجمے کا نام تھا جو ان کا اپنا ہے، ایک مبارک نامی شخص نے، اس پر ایک مسلمان اللہ کے نبی کے دین کے سپاہی نے چناب نگر کے اندر پرچہ درج کر دیا کہ یہ اپنے قرآن کا نام لے کر جو ہے وہ اپنے مذہب کی تعلیم کر رہا ہے اور اس کا یہ ترجمہ غلط ہے۔ جب یہ پرچہ ہوا تو اس آدمی کو پکڑ لیا گیا، یہ کیس چلتا رہا، اس کی پیروی ہوتی رہی اس کیس کی۔ 2019 کے اندر اس آدمی نے اس ترجمے کی اشاعت کی اور یہ معاملہ آتے آتے 2022 تک آ گیا۔ اور یہ قانون کیا ہے، میں آپ کو قانون بھی بتا دیتا ہوں۔ پنجاب ایکٹ کے تحت جو یہ قانون ہے قرآن مجید کی ترجمے کے حوالے سے، اگر قرآن کے اندر کوئی غلطی ہے یا اس کے جو ہے کمپوزنگ کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو اس ترجمے کی اشاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کرے گا تو اس پر کم از کم 4 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال کی قید کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ 2019 میں یہ معاملہ ہوا اور 2021 سے لے کر 2022 میں یہ معاملہ ہے۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ قانون بعد میں بنا تھا، لہٰذا اس سے پہلے جس نے یہ عمل کیا اس کو معافی دے دی جائے۔ 2022 میں نہیں بنا تھا، 2022 میں اس قانون کے اندر ترمیم کی گئی تھی، اصل قانون جو 2011 سے بنا ہوا ہے۔ تو اسلامی قانون کو یا اسلامی قانون جو ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جو قانون کا حصہ بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی منمانی کرے گا تو اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ جب ایک آدمی اور اوپر سے وہ آرٹیکل 20 کے تحت یہ بات لکھتے ہیں کہ بھئی جیسے دیگر مذاہب کو اپنے مذہب کی تعلیم کی اجازت ہونی چاہیے، ایسے قادیانی کو بھی ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، ایسا نہیں ہے۔ قادیانی میں اور کافر میں فرق ہے۔ قادیانی منافق ہے، مرتد ہے، وہ اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ بھرا ہوا ہے۔ یہی فرق ہے مسلمان کا اور عیسائی کا اور قادیانی کا، اور یہی فرق ہے سکھ کا اور قادیانی کا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے، مجموعی طور پر مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، یہودی کر رہے ہیں۔ فلسطین اس وقت غزہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، ادھر سے جو ہے وہ قادیانی ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، ہمارے عقائد پر کر رہے ہیں، کبھی قرآن پر، کبھی نبی پر، کبھی رسالت پر، اور مسلمان خواب خرگوش میں گم ہیں۔ تیسرے نمبر پر صحابہ کے دشمن صحابہ پہ بھونک رہے ہیں۔ ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہے ہیں؟ حملے ہو رہے ہیں مجموعی طور پہ۔ عیسائی اور کفر اس وقت بالکل مل چکا ہے آپس میں، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ تقریباً جو ہے وہ آپس میں ایک ہو چکے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے حضرات محترم، حیرت ہوتی ہے۔ قرآن میرے ہاتھ میں، یقین جانے جب میں یہ بات کہتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آج پارا ہے تو مسلمان ہے، مسلمانوں کے حکمران ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے۔ کیا فائدہ اس ایٹم کا جو مسلمان کے کام نہ ہے؟ جس نبی کے ہم ماننے والے، اس نبی نے کیا تعلیم دی تھی کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے۔ تو اگر ہم نہ جاگے تو پھر ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال ہوگا جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ہمارے عقائد کا یہ حال ہوگا، قادیانی بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کے جو دشمن ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہر طرف سے ہم پر حالات ہوگی، ہمارے اوپر سامنے دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں دوبارہ جاگنا ہوگا اور خواب خرگوش سے اٹھنا ہوگا، اور کم از کم ہم اپنے بچوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے اسے کہ کم از کم اس کے سامنے کوئی گستاخی کرے وہ جواب تو دے سکے، یا کوئی ایسی بات اس سے پوچھے اس کو جواب تو دے سکے۔ ہم کب کہتے ہیں علماء بنائے اولاد کو؟ ڈاکٹر بنا کر دیکھ لیا، انجینئر بنا کر دیکھ لیا، ہر چیز بنا کر دیکھ لیا، لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی سمجھ بوجھ نہ سمجھائی تو کل کو یہ بچے بھی قادیانی بن جائیں گے، اور یہ بن رہے ہیں۔ ایک نہیں، جائے امریکہ کے اندر اور اسی طرح مغربی ممالک کے اندر جو مسلمان ہیں، قادیانی ان کے پیچھے ایسے لگے ہوئے جیسے ہوا ہمارے پیچھے، اور واقعات سینکڑوں آ رہے ہیں، روزانہ کے روزانہ پر لوگ مرتد ہو رہے، اسلام کو چھوڑ رہے۔